آپ استغفار کی کثرت کیجئے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا سٹارٹ کیجئے۔ آپ کو کچھ بھی چاہیے اللہ سے مانگیے، کسی کو بھی کہنے سے پہلے، کام وہ سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ اللہ سے مانگیے، اللہ سے دعا کیجئے۔ صبح فجر میں اٹھیے، فجر کے ٹائم میں جو سکون، اس ٹائم جو اللہ تعالیٰ نے سکینت اور سکون اتارا ہوتا ہے نا، اس کا موازنہ آپ دنیا کی کسی چیز کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے۔ صبح میں اٹھیے اپنی اور فجر کی نماز پڑھیے، اور اس کے بعد بیٹھ کے کچھ دیر استغفار کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے 100 بار، 200 بار، 300 بار، جتنی بار بھی آپ ایزیلی پڑھ سکتے ہیں استغفار، آپ استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ اچھا، استغفار کرنے کا مطلب بس یہی نہیں ہے کہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یا جو تسبیح ہیں وہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہی بس پڑھنی ہے۔ استغفار کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنے گناہوں کو طلب کرنا ہے، کہ اس کی معافی مانگنی ہے، کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو طلب کا مطلب کہ آپ گناہ کو مان کے اس کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے پھر آپ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ آپ گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے، اور اگر پھر کبھی آپ سے وہ گناہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے ہم جتنی بار بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی بار ہی معاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے۔ آپ یقین کیجئے، جب سے میں نے اللہ سے مانگنا شروع کیا، ماشاءاللہ اب تو بہت دیر ہو گئی ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ سے مانگنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، اور سب سے پہلے تو آپ 5 وقت کی نماز کی اپنی پابندی کر لیجئے، اور ظاہر ہے جب آپ کی 5 وقت نماز کی پابندی ہو جائے گی تو پھر آپ کا استغفار بھی خود بخود ہو جائے گا۔ آپ نماز پڑھیں گے، اس کے بعد دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی مجھ سے غلطیاں، گناہ ہوئے ہیں اس کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ اور آپ نے کچھ بھی مانگنا ہے تو آپ اللہ سے مانگنا سٹارٹ کیجئے۔ الحمدللہ جب سے میں نے اللہ سے مانگنا سٹارٹ کیا، میں اللہ سے مانگتی ہوں اور اپنی نماز پڑھتی ہوں اور اللہ سے توبہ استغفار کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ سب دیتے ہیں۔ اچھا، نماز آپ اپنے بچوں کو، جیسے ہی آپ کے بچے ذرا بھرے ہو جائیں، ٹھیک ہے، پہلے تو جب بھی آپ اپنی نماز پڑھنے لگیں، سب سے پہلے تو آپ کو نماز کا پابند ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو بھی، اگر ان کو بھی نماز کا پابند بنانا ہے نا، تو چاہے آپ کا بچہ 2-3 سال کا ہے، آپ نے چاہے نماز پہ کھڑے ہونا ہے نا، تو اس کو آپ اپنے ساتھ بلانا ہے کہ آؤ، تاکہ اس کو نماز کا پتہ چلے۔ آپ نے اس کو نماز کا انٹروڈکشن کروانا ہے، تاکہ جب وہ 7 سال 10 سال تک وہ پہنچے تو اس کو نماز کی ہیبٹ بن جائے۔ 10 سال تک جب آپ کے بچے کی عمر 10 سال ہو نا، تو بالکل آپ کے بچے کو نمازی ہونا چاہیے، پھر وہ پکا نمازی بن جاتا ہے، اس کی وہ ہیبٹ بن جاتی ہے، چاہے وہ آپ کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی جو بات، اپنے بچوں کو نمازی بھی بنانا نا، یہ بھی آپ کے رزق میں، آپ کے کام میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے گھر میں، ہر چیز میں برکت لے کے آتی ہے۔ اب یقین کیجئے، جو بھی میں نے اللہ سے مانگا، آپ اللہ سے مانگنا تو سٹارٹ کیجئے، دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا گھر بھی دیں گے، اپنی کار، اپنی سواری، آپ کا کاروبار، آپ کی عزت میں برکت، اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کریں گے۔ تو یہ بس میں آپ سے باتیں نہیں کر رہی، یہ پوری میری ایک لائف کی پوری ایک جرنی ہے، جو میرا یقین ہے کہ جو میں نے اللہ سے مانگا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کیا ہے۔ کبھی وہ چیز آپ کو فوری طور پہ مل جاتی ہے، اور کبھی کچھ ٹائم کے بعد ملتی ہے، لیکن مل ضرور جاتی ہے۔ اگر تو وہ چیز آپ کو اسی وقت چاہیے تو اللہ سے اسی وقت دعا کیجئے نا، کہ اللہ مجھے ابھی چاہیے، جلدی چاہیے، اس میں خیر و برکت اور عافیت ڈال کے مجھے دے دیجئے، تو اللہ تعالیٰ وہ سننے والا ہے۔ جو بھی چیزیں اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، تو وہ اللہ آپ کو ضرور دے گا۔ یقین آپ کا بلیو 100% ہونا چاہیے کہ میں نے جو اللہ سے مانگا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور عطا کریں گے۔ اور پازیٹیو رہیے، اور اپنے دلوں سے کسی کے لیے بھی کوئی حسد ہے، بغض، کینہ نکال دیجئے، اور میری اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ساری جائز حاجات کو قبول فرمائے، اور اپنی بہنوں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔